السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 35۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ وَقُلْنَا، اور ہم نے کہا، یا آدم، اے آدم، اسکن، رہیے، انت، آپ، وزوجک، اور آپ کی اہلیہ، الجنہ، جنت میں، وَكُلَا، اور تم دونوں کھاؤ، منہا، اس سے، راغدا، وافر، حیث، جہاں سے، شئتما، تم دونوں چاہو، ولا، اور نہ، تقربا، تم دونوں قریب جانا، ہذہ، اس، الشجرہ، درخت، فتکونا، پس تم دونوں ہو جاؤ گے، من سے، الظالمین، ظلم کرنے والے۔ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ، اور ہم نے کہا، آدم، آپ اور آپ کی بیوی جنت میں رہیے، وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا، اور تم دونوں اس سے وافر مقدار میں کھاؤ جہاں سے تم چاہو، وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ، اور تم دونوں اس درخت کے قریب نہ جانا، فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، پس تم ہو جاؤ گے ظالموں میں سے۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اعزاز دیتے ہوئے، عزت دیتے ہوئے، اور یہی اس نے تقدیر میں لکھا تھا، آدم سے کہا کہ آپ جنت میں چلے جائیں، آپ بھی جنت میں رہیے اور آپ کی بیوی بھی جنت میں رہے گی۔ یہ جنت کون سی تھی؟ بعض مفسرین یہ کہتے ہیں کہ یہ وہ جنت نہیں ہے کہ جس میں انسان مرنے کے بعد جائے گا۔ یہ کوئی باغ تھا، جنت کا معنی باغ ہوتا ہے، یہ کوئی باغ تھا، اللہ نے فرمایا اس باغ میں چلے جاؤ اور اس میں سے پھل لگے ہیں، تم کھاؤ پیو، بس اس درخت کے پاس نہ آنا۔ دلیل، وہ کہتے ہیں دلیل یہ ہے کہ جنت کے اندر تو اللہ تعالیٰ نے کسی قسم کی پابندی نہیں رکھی، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي الْأَنفُسُ، اس جنت میں تو جو چاہو گے وہ ہوگا۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جنت میں بھی کچھ منع ہو؟ جنت میں تو کوئی پابندی نہیں، تو لہٰذا یہ وہ جنت تھی نہیں۔ اور بھی کئی باتیں وہ پیش کرتے ہیں، لیکن یہ ان کی بات غلط ہے۔ جنت سے مراد اللہ تعالیٰ نے الجنہ، الف لام کے ساتھ اس لفظ کو جب استعمال کیا ہے تو اس سے مراد وہی جنت ہے۔ ہاں، اگر کسی اور کی طرف دنیا کی کوئی جنت لینی مراد تھی تو وہاں پر اللہ تعالیٰ نے نسبت کے ساتھ اس کو واضح کر دیا کہ یہاں سے باغ ہے مراد۔ تو یہ جنت کا لفظ قرآن مجید میں اسی جنت کے لیے استعمال ہے۔ رہا یہ سوال کہ اللہ تعالیٰ نے پابندی کیوں لگائی؟ اللہ کی مرضی، وہ رب ہے، اسے کون پوچھ سکتا ہے؟ اور اس نے جو انسان کو دنیا میں بھیجنے کا ایک طریقہ بنایا تھا، اور جو طریقہ بننا تھا وہ طریقہ بننا ہی پابندی سے تھا، بس اس نے لگایا، پابندی لگائی اس نے۔ ہاں، مرنے کے بعد جب کوئی جنت میں جائے گا تو اللہ تعالیٰ اس صورت کے اندر اس پر کسی قسم کا امتحان نہیں رکھے گا۔ تو یہ جنت تھی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا آدم، آپ اور آپ کی بیوی جنت میں رہیے، اسکن انت وزوجک، آپ اور آپ، اسکن صیغہ واحد کا استعمال کیا، رہیے،
بعض مفسرین نے یہاں سے یہ نقطہ لکھا ہے کہ رہائش کے لیے واحد کا صیغہ استعمال کیا، اس کے اوپر عطف ڈالا دو چیزوں کا، تو اور تیری بیوی، یہاں سے استدلال کیا کہ میاں اور بیوی اکٹھے رہیں گے۔ یہ مطلب نہیں ہوتا کہ بیوی کہیں اور رہے اور خاوند کہیں اور، میاں بیوی کا اکٹھے رہنا اصل ہے۔ اگر کوئی بیوی اپنے خاوند سے دور رہنے کی شرط لگاتی ہے یا خاوند کوئی اپنی بیوی سے دور رہنے کی یہ شرط لگاتا ہے تو یہ شرط باطل ہے۔ اصل اللہ تعالیٰ نے یہیں سے، اور بھی دلائل ہیں اس پر تو، لیکن ان کا ایک نقطہ ہے یہاں پر کہ اللہ تعالیٰ نے رہائش کے لیے ایک صیغہ استعمال کیا، یعنی دونوں اکٹھے ایک جگہ پر رہنے چاہیے۔ لہذا یہ اکثر جو ایک طریقہ بن چکا ہے کہ نکاح کر کے لڑکے کو باہر بھیج دیا، یہ 5 سال بعد آئے گا، 4 سال بعد آئے گا، اس سے بڑی خرابیاں پیدا ہوتی ہیں، بہت خرابیاں پیدا ہوتی ہیں۔ آگے جب کھانے پینے کی باری آئی تو کلا، اس کے لیے واحد کا صیغہ استعمال نہیں کیا بلکہ تثنیہ کا صیغہ استعمال کیا، یعنی اس میں اشارہ اس بات کی طرف ہے، پہلے میں اشارہ تھا رہنا ایک جگہ پر ہے، اور دوسرا کھانے کی جب باری آئی تو کلا، تم دونوں کھاؤ، یعنی کھانے میں تم آزاد ہو، جس کا جو جی چاہے کھائے۔ خاوند گھر کے اندر ایک ایسی چیز پکوانا چاہتا ہے جس کی بیوی کو جو چیز پسند نہیں ہے تو ٹھیک ہے، بیوی خاوند کو پکا دے، خود اپنے لیے کچھ اور پکائے۔ اب یہ لازم نہیں ہے کہ خاوند کہے کہ جو میں کھاؤں گا وہی تو کھائے گی، اور اس حدیث کا یہ معنی نہیں ہے کہ جو میں کھاؤں، جو تم کھاؤ وہی اسے کھلاؤ، یعنی کہ مطلب یہ اس سے لیا جائے کہ ایک چیز اگر آپ کھاتے ہیں وہ نہیں کھاتی تو آپ زبردستی کو جی حدیث پر عمل کرتے ہوئے میں تمہیں بھی کھلاؤں گا، یہ معنی نہیں ہے اس کا، بلکہ جس طرح تم اپنی پسند کی چیز کھاتے ہو اس کو بھی اس کی پسند کی چیز کھلاؤ۔ ہاں، اپنی استعداد اور طاقت کو دیکھا جائے گا، اگر ایک کسی بندے کی استعداد ہے تو وہ اپنی بیوی کی پسند کی چیز اس کو کھلا سکتا ہے، وہ کھلائے، اگر نہیں کھلا سکتا تو الگ بات ہے۔ مثال کے طور پہ کسی کی بیوی یہ خواہش کرتی ہے کہ مجھے روزانہ ہرن کا گوشت چاہیے، یا صبح کے ناشتے میں کستوری کھاؤں گی، اب اس طرح کی باتیں تو عام بندے کے بس میں نہیں ہے، جس کی 40-50 ہزار روپے تنخواہ ہے، وہ تو ہاتھ جوڑ کے معافی مانگ سکتا ہے۔ تو باقی اگر کوئی ایسا آدمی ہے جو خود اپنی خوراک پہ لاکھوں لگاتا ہے، دن میں ہوتے ہیں کئی ایسے، تو پھر اس کو چاہیے اس پر بھی لگائے۔ تو بہرحال کھانے میں دونوں آزاد ہیں، یہ لازم نہیں ہے کہ آپ نے جو اپنی پسند کی پکوائی آپ بیوی کو کہو کہ تو بھی یہی کھائے گی، آرام سے کھائے گی تو ٹھیک ہے، نہیں تو بچوں کی طرح چمچ کے ساتھ زبردستی منہ میں ڈالوں گا، ایسی کیفیت نہیں بن سکتی۔ اس سے کہو بھائی ٹھیک ہے میری پسند کی یہ چیز ہے، آپ مجھے یہ پکا دیں، آپ کو جو پسند ہے میں آپ کو لا دیتا ہوں وہ پکا دیں، 2 ہنڈیاں پک جائیں، وَكُلَا، اور تم دونوں کھاؤ۔ منہا، اس جنت سے، راغدن، وافر مقدار میں، مطلب یہ کہ جتنے تمہاری خواہش، جیسے چاہو تم کھاؤ، حیث شئتما، جہاں سے تم چاہو، جہاں سے تم چاہو تم کھاؤ۔ وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، لیکن اس درخت کے قریب نہیں آنا، یہ شجرہ ممنوع ہے، اس کو تم نے نہیں کھانا۔ یہ درخت کون سا تھا؟ اس پر بھی مفسرین نے، کوئی کہتا ہے گندم تھا، کوئی کہتا ہے کچھ، کوئی کہتا ہے کچھ۔ بات یہ ہے کہ اگر ہمیں پتہ چل جائے کہ فلاں درخت ہے تو اس سے کیا ہمارے ایمان میں اضافہ ہوگا؟ اگر ہمیں پتہ نہ چلے تو اس سے ایمان میں کیا کمزوری آ جائے گی؟ ایسی چیزیں جن کی ضرورت نہیں تھی، اللہ رب العالمین نے ان کو بیان نہیں کیا، لیکن بعض لوگ جن کی عادت ہوتی ہے کہ بال کی بھی کھال اتار دو، وہ ایسی چیزوں کے پیچھے پڑ جاتے ہیں۔ اصحاب کہف کا کتا، وہ کتا کس رنگ کا تھا؟ اب یہ بھی ایک علمی بحث ہے کہ وہ کتا کتنے رنگ کا تھا، اس پر بھی کئی نے بحثیں کی ہیں۔ پھر اس پر بحث کہ وہ کتا جنت میں جائے گا کہ نہیں جائے گا، اور اسی طرح یہاں پر ان چیزوں پہ بحث کرنا کہ جی وہ درخت کون سا تھا۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ ایسی باتوں میں اپنے آپ کو مشغول کر دیتے ہیں کہ جن باتوں سے نہ علم میں اضافہ، نہ ایمان میں اضافہ، نہ عمل میں اضافہ۔
اچھا، آدم علیہ السلام کا نکاح اور اماں حوا اور آدم کا نکاح کس نے پڑھایا تھا؟ آپ بڑے عالم ہیں، سنا آپ بہت بڑے علامہ صاحب ہیں، میرا ایک سوال ہے۔ جی کیا سوال ہے؟ آدم علیہ السلام کا نکاح کس نے پڑھایا تھا؟ اب اس کا جواب کوئی کیا دے؟ بھائی پہلے تو تم یہ ثابت کرو نا کہ ان کی شریعت میں بھی نکاح تھا کہ نہیں تھا۔ جس رب نے آدم کی پسلی سے عورت نکال کر اسی آدم کی بیوی بنا دی، حالانکہ جب مرد سے چیز پیدا ہوتی ہے وہ اس کی بیوی بن سکتی ہے، وہ تو اس کی بیٹی ہوتی ہے نا جو مرد سے نکلتی ہے۔ اللہ نے اس سے نکال کے اسی کی بیوی بنا دیا، معلوم ہوتا کہ آدم کے لیے اصول کچھ اور تھے۔ وہاں پر جب جڑواں بچہ پیدا ہوتا تھا تو دوسرے جڑواں کے ساتھ ان کی شادیاں ہو جاتی تھی اماں حوا کے بچوں میں، معلوم ہوتا ادھر اصول کچھ اور تھے۔ تو ایسے خام خواہ ان کا نکاح کس سے بڑھایا؟ یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نانی کا نام کیا تھا، یا اس سے اوپر کا نام پوچھ لینا۔ میں ایک دفعہ جا رہا تھا فجر کی نماز پڑھ کے، اسی مسجد سے جا رہا تھا، تو راستے میں ایک بندہ، ویسے بتا رہا ہوں، حلیہ بتا رہا ہوں، مقصد میرا کسی کی تنقیص نہیں ہے، اس کے چہرے پر نہ داڑھی اور نہ مونچھ، اور نہیں لگتا تھا کہ اس نے نماز پڑھی ہوگی، باقی اللہ بہتر جانتا ہے۔ اس کو کسی نے تعارف کروایا کہ جی یہ مفتی صاحب جا رہے ہیں، تو وہ مجھے کہتا ہے جی ماشاء اللہ ماشاء اللہ، جی میرا آپ سے ایک سوال ہے۔ میں نے کہا جی میں ایک کتاب لکھ رہا ہوں، تو میں نے اس میں ایک چیز لکھنی ہے، میں آپ سے معلومات دینا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا جی فرمائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نانی کا نام کیا تھا؟ میں نے کہا جی مجھے نہیں پتا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نانی کا نام کو مجھے نہیں پتا۔ اچھا، یہ ویسے میں نے بڑوں سے پوچھا ہے، اکثر کو نہیں آتا یہ۔ اب بات یہ ہے کہ آپ اندازہ کریں کہ اس طرح کی باتیں، اب میں اسے اتنا پوچھ لوں کہ تو نے فجر کی نماز پڑھی ہے کہ نہیں پڑھی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نانی کا نام پوچھنے کی آپ کو فکر پڑ گئی؟ آپ نے فجر پڑھی ہے؟ آپ کو قرآن مجید اوپر سے دیکھ کے پڑھنا آتا ہے؟ اس طرح کی باتیں، ان باتوں سے نہ علم میں اضافہ، نہ عمل میں اضافہ، اور نہ ایمان میں اضافہ۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا تم نے اس درخت کے قریب نہیں جانا، وہ درخت کون سا تھا کوئی پتہ نہیں۔ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ تم دونوں ظلم کرنے والے بن جاؤ۔ یہاں سے یہ بات سمجھ آئی کہ ظلم صرف اور صرف کسی مارنے کو نہیں کہتے، کسی کا حق کھا لینے کو نہیں کہتے، بلکہ گناہ بھی ظلم ہوتا ہے۔ ہر گناہ کرنے والا ظالم ہے۔ ہم جب گناہ کرتے ہیں تو ہم ظلم کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر تم نے یہ دانہ کھا لیا تم ظالم بن جاؤ گے۔ دوسری بات، گناہ کا اثر ہوتا ہے، گناہ اپنا اثر رکھتا ہے، اگرچہ گناہ کرنے والا جتنا مرضی بڑا انسان۔ اب آدم علیہ السلام وہ ہے کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے بنایا، کسی اور انسان کو یہ شرف نہیں ملا۔ اماں جان حوا وہ ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی پسی سے نکالا، ان کی بیوی بنایا، اور دونوں نے جنت اپنی آنکھوں سے دیکھی اور اس میں رہے، کھایا پیا۔ یہ اعزاز اور کسی نبی کا نہیں۔ لیکن جب غلطی ہوئی، یا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تم نے یہ کھا لیا تو تم ظلم کرنے والے بن جاؤ، اور یہی وجہ آدم علیہ السلام نے بعد میں دعا کی ربنا ظلمنا انفسنا، اللہ ہم نے اپنے آپ پر ظلم کر لیا۔ تو معلوم ہوا کہ گناہ کوئی بھی کرے، گناہ کے اثرات ضرور ہیں۔ یہ جو ہمارے ہاں کچھ خوش فہمیاں ہیں نا کہ جی فلاں، ان کی تو پرواہ ہی کوئی نہیں، وہ تو جناب سید ہوتے ہیں، وہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آل ہوتے ہیں، وہ تو ایسے ہوتے ہیں ویسے ہوتے ہیں، ان کو گناہ کیا کہتا ہے؟ ان کو گناہ کیا کہتا ہے؟ جس طرح کے بعد لوگوں نے کہاوتیں بنائی ہوتی ہیں کہ جی وہ فلاں پیر صاحب جو ہے نا وہ تو دریا ہیں، دریا، اور دریا کے اندر جو چھوٹے چھوٹے گندے کھالے جا کر گرتے ہیں نا ان کا پتہ بھی نہیں چلتا وہ جاتے کدھر۔ لہٰذا یہ پیر صاحب اگر یہ چھوٹے موٹی رقم سود اور اس طرح کے کام کر جائیں تو وہ دریا کے اندر چھوٹی سی نالی گر گئی ہے، اس سے دریا کو پتہ بھی نہیں چلتا ہوا کیا ہے، یعنی کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو یہ اس طرح کی بنائی ہوئی فضول قسم کی باتیں۔
اللہ رب العالمین کا قرآن ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ گناہ کا اثر ہے، کرنے والا کوئی بھی ہو، اور ہر گناہ ظلم ہے۔ تو پھر اس کے بعد یہ معاملہ کیسے ہوا، جنت سے وہ کیسے نکلے، انشاءاللہ العزیز اس کا بیان کل کے درس میں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اس آیت مبارکہ کو سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔